نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ ذو الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ یہ حدیث مبارکہ میں جو حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کو حفظ یاد کرتا ہے، تو اس قرآن مجید کے پڑھنے سے اور اس کو یاد کرنے کی بدولت اور یاد کرنے کی برکت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیں گے اور ان کو عزت کا تاج پوری دنیا کے سامنے پہنائیں گے۔ فرمایا کہ ان والدین کو جو تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور اس سورج کی روشنی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی کہ اب تو سورج لاکھوں میل انسان سے دور ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سورج سے اس کی روشنی زیادہ ہوگی کہ یہ سورج اگر کسی کے گھر میں لا کر اس کو بند کیا جائے، یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن سورج کی ساری روشنی کسی ایک گھر کے اندر بند کر دی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج کی روشنی جو پوری دنیا کو منور کر رہا ہے، وہ ساری روشنی سمیٹ کر ایک گھر کے اندر جمع کر دی جائے، اس تاج کی روشنی جو حافظ قرآن کے والد یا اس کی والدہ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہنائیں گے، اس کی روشنی، اس تاج کی روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی۔ جو سورج کسی ایک گھر کے اندر بند کیا جائے تو اس کی کتنی زیادہ روشنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، یہ تو والدین کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام اور رتبہ دے رہے ہیں، اتنی بڑی عزت دے رہے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے دے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور قیامت کے صبح تک آنے والے ان تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے اور ان سب کے سامنے ان کو بلائیں گے، ان کے سر پر یہ تاج رکھیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدین صرف اپنے بچے کی حفظ کی لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ بنے، تو وسیلہ اور ذریعے کو اتنا بڑا مقام اور اتنا عزت کا مقام قیامت کے دن دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اس بچے کے بارے میں اور اس بیٹے کے بارے میں آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ جس نے خود قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ جب قرآن کریم کو حفظ کرنے کی وجہ سے اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں، تو خود جو حافظ قرآن ہے، جس نے قرآن کریم کو پورے 30 سپاروں کو اپنے سینے کے اندر جمع کیا ہے، تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خود اس سے اندازہ کر لو۔ تو قرآن کریم ایک بہت بڑی دولت ہے جو انسان کو دنیا کی بھی عزت دیتی ہے اور انسان کو آخرت کی عزت سے بھی نوازتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی قرآن کریم کو سینے سے لگایا اور ساری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے خزانے اور سارے بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں دنیا کے اعتبار سے ڈال دیے اور دنیا کے اعتبار سے یہ ساری عزتیں ان کو عطا کر دیں، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو روزانہ اس کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو اس کے حفظ کی دولت سے مالا مال کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ اور روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔